سبحان الذی اسرا بعبدہ تم مانو نہ مانو میں اپنے بندے کو خود لے کر گیا. لیکن جو آپ کا معراج کا سفر ہے یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ انسانی عقل دنگ ہے. تمہیں بھی اگر معراج چاہیے تو نماز ملی ہوئی ہے، نماز کو خوبصورت بنا لو تو اللہ معراج کا ذائقہ نصیب فرمائے. ایک آدمی اٹھا وہاں سے بھاگا ابو بکر اگر کوئی آدمی کہے راتوں رات آسمان پہ گیا، آسمان سے واپس آیا، بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے واپس آیا، تم مانو گے؟ تو ابو بکر نے کہا کہنے والا کون ہے؟ کہا تیرا دوست. کا پھر میں مانتا ہوں جو کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. انسان کے اندر اللہ نے خواہشات بے شمار رکھی ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے اسباب تھوڑے ہیں اور زندگی اس سے بھی تھوڑی ہے. تو یوں سمجھو کہ ہم سمندر کو ایک گھڑے میں بند کرنا چاہتے ہیں، کیسے ہوگا؟ خواہشات کا ایک سلسلہ ہے جو کہیں ختم ہی نہیں ہوتا، اور زندگی اتنی مختصر ہے کہ آ کے بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے. عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزوں میں کٹ گئے 2 انتظار. تو السلام علیکم. گاڑی نور لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل کے لیٹسٹ بیان. مولانا طارق جمیل کے لیٹسٹ بیان سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے تمام آنے والے نئے بیانات کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. نیکی کی بات شیئر کرتے رہیں. شکریہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اللہ نے اگر ہمیں چند دن کے لیے پیدا کرنا تھا تو اتنی خواہشیں کیوں رکھی؟ پرندوں میں یہ خواہشیں کیوں نہیں؟ 1000 سال پہلے کوا جیسے گھونسلہ بناتا تھا آج بھی ویسا ہی بناتا ہے. 1000 سال پہلے سانپ جیسے بل میں گھستا تھا وہ آج بھی ایسے ہی کرتا ہے. شیر اپنی کچھار میں نے دیکھی کینیا کے جنگل میں اپنی آکانا. 2000 سال پہلے بھی ویسے ہی بناتا تھا آج بھی ویسا ہی. انسان غاروں سے چلا اور ہزاروں فٹ اوپر کی بلندیوں پر اس نے عمارتیں بنائی. گدھوں سے چلا اور 380 جہاز بنا لیے جو 580 مسافروں کو لے کر میں نے کئی دفعہ سفر کیا چلتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک عقلی بات کر رہا ہوں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے، اللہ کا نبی کا فرمان کافی ہے کہ کوئی جہان ایسا چھپا ہوا ہے جہاں ہماری ہر خواہش پوری ہوگی، جہاں ہر چاہ پورا ہوگا. لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعِي أَنفُسُكُمْ تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزل من غفور الرحیم. تو انسان اگر صرف اس زندگی اور اسباب کو سامنے رکھے گا تو وہ غلط چلے گا، اس کو چلنے کا طریقہ نہیں آتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا جو ان کو بتاتے تھے کہ یہ سب خواہشیں یہاں پوری نہیں ہو سکتی، تم سب کچھ کر لو، موت کو کیا کرو گے؟ نوح علیہ السلام 950 سال زندگی گزاری، تبلیغ کی، پھر اس کے اوپر 500 سال زندگی گزاری. تو وہ بھی کہیں گے ادھر سے آیا ادھر سے نکل گیا. تو وحی کے لیے پھر اللہ آسمان سے علم اتارتا ہے، کسی بندے کو منتخب کرتا ہے، وہ ان کو وہ باتیں بتاتا ہے جو ان کو نظر نہیں آتی، وہ انکار کرتے ہیں. اس پر اللہ ان کو معجزہ دیتا ہے.
ایک ایسا کام ان سے کرواتا ہے جو کوئی کر نہ سکے، کہ یہ دیکھو یہ انسانی بس سے باہر ہے، تو میں نے کیا، میں نے نہیں کیا، اللہ نے کروایا ہے۔ وہی اللہ کہہ رہا ہے موت کے بعد زندگی ہے، جنت ہے، جہنم ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم، میں گیا ہوں وہاں، ان کے گھر دیکھے میں نے، پہاڑوں کو کھود کھود کے گھر بنایا، شہر بنایا ہوا ہے۔ تو کہنے لگا اگر تو سچا ہے تو اس پتھر سے اونٹنی نکال جو آتے ہی بچہ دے۔ تو اپنی طرف سے انہوں نے صالح علیہ السلام کو عاجز کر دیا، پتھر چٹان پھٹی، اونٹنی نکلی، بچہ دے دی۔ فرعون کہتا ہے کہ تو کہاں سے نبی بن کے آ گیا، کہ اولو جئتک بشیء مبین، کہ اگر میں تمہیں کوئی دکھاؤں کارنامہ، قال فات به ان كنت من الصادقین فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، تو وہ جو لاٹھی ہاتھ میں تھے وہی پھینک، وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا۔ تو سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے لیے بھیجا۔ ہر نبی کو معجزے دیے، کچھ مذکور ہیں، کچھ کسی کا ذکر ہے، کسی کا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کو اللہ نے سب سے زیادہ معجزات دی، سب سے زیادہ۔ سارے نبیوں کے معجزے ختم ہو گئے، آپ کا معجزہ قرآن ہے جو آج تک باقی ہے، کہ پوری دنیا کے فصیح و بلیغ عاجز ہیں کہ اس جیسی ایک سطر لکھ کے دکھا دیں۔ پھر آپ کے معجزات میں بہت بڑا معجزہ معراج ہے، کہ کائناتی عقل، ہمت، سوچ بالکل ماننے سے منکر ہے، لیکن اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا۔ آپ کی انگلیوں سے پانی نکلا، یہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، حدیث پاک میں آتا ہے۔ وانشق القمر میں بھی اس کا اشارہ ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ لیکن جو آپ کا معراج کا سفر ہے، یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ انسانی عقل دنگ ہے۔ کچھ لوگ اس کو خواب کہتے ہیں۔ اگر خواب ہے تو قریش مکہ کو اتنا لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ خواب تو کسی کو بھی آ سکتا ہے۔ تو سبحان الذی اسری بعبدہ، بے با کا صلہ ساتھ ملا ہوا ہے تاکید کے، ورنہ اسرا کے ساتھ با کی ضرورت نہیں ہے، سرا کے ساتھ با کی ضرورت ہے، اسرا کے ساتھ تو با کی ضرورت ہی نہیں۔ بے عبدہ، باب افعال متعدی ہوتا ہے، تو کہ تم مانو نہ مانو میں اپنے بندے کو خود لے کر گیا، اس لیے بے عبد رسول نہیں فرمایا، بے نبی نہیں فرمایا، بے عبدہ ہی۔ دوسرا اس میں اشارہ ہے کہ بلندیوں کا سفر جھکنے سے پیدا ہوتا ہے۔ انسان بلندیاں بندہ بن کے کرتا ہے، وہ علامہ بن کے نہیں کرتا۔ بلندی پہ چڑھنا ہو تو جھک کے چلنا پڑتا ہے، کوئی اس طرح کر کے چڑھے گا اوپر پہاڑ پر تو پیچھے گرے گا۔ تو یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس نے کائنات کو عاجز کر دیا۔ لیکن آئنسٹائن نے، یہ جرمن تھا اور اس کو یہودی تھا، تو یہود کی نفرت میں ہٹلر نے اس کو نکال دیا، تو یہ امریکہ چلا گیا۔ پھر یہ ہیوسٹن میں رہا، وہاں اس کا 1953 میں انتقال ہوا۔ تو وہ سائنس کا نبی کہا جاتا ہے۔ اس نے ایک نظریہ پیش کیا تھا جو معراج پہ صادق آتا ہے، کہ اگر روشنی کی رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، 1,86,000 یوں کیا اور 1,86,000 مائل یعنی 3 لاکھ کلومیٹر طے ہو گئی۔ اگر کوئی انسان اپنی رفتار روشنی کے برابر کر لے تو اس کے لیے ٹائم رک جائے گا، ٹائم اس کے لیے رک جائے گا۔ یہ ایک آج کی عقلی بات ہے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو روشنی کیا بدنی کس رفتار سے اللہ اپنے حبیب کو لے کر گیا؟ رات اسرا، رات کا سفر۔ اللہ کی طرف جو سفر ہے نا وہ رات کو ہی طے ہوتا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا واقوم قیلا۔
رات کا اس باللیل وبالاسحار هم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے نبی کے ساتھی بہت تھوڑا سوتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. تو اس کے ہر لفظ پہ غور کرنا کہ تھوڑا ہونے کا مطلب کیسے پایا جاتا. کانا فعل ناقص، تو تھوڑا کا مطلب آ گیا. قلیل ویسے ہی تھوڑا. من تبعیض کا ہے، جو چیز کو باز کر دیتا ہے وہ بھی تھوڑا. من اللیل. ما مصدر کا ہے جو فعل کو مصدر بنا دیتا ہے، چھوٹا کر دیتا ہے. حجا مختصر نیند کو کہتے ہیں، گہری نیند کو نہیں کہتے. صبح آپ کو اٹھا رہے ہوں گے، فجر ہو گئی، اٹھو اٹھو اٹھو. کم نیند. کانو تھوڑا، قلیل تھوڑا، من اللیل تھوڑا، ما تھوڑا، حجا تھوڑا، اور پھر وبالاسحار هم یستغفرون، اور پھر وہ پچھلی رات کو بیٹھے استغفار کر رہے ہوتے ہیں. تو رات کے جاگنے کی بیٹا عادت ڈالو، چاہے 2 نفل پڑھ کے 2 نفل پڑھو، لیکن کوئی نہ کوئی تمہارا نام آ جائے کہ یہ بھی رات کو ماتھا ٹیکتے تھے. رات ہی اللہ کے نبی پر وہی رات کے وقت اتری جب وہ غار حرا میں تھے. دن میں جبریل نے رات کو آئے، پیر کی رات کو تشریف لائے اندھیرے میں. تو خیر، اس اسرا بعبدہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسمانی طور پر لے گئے. خواب میں تو کہیں چلے جاؤ. میں جنت میں گیا، جنت دیکھی میں نے خود 2 دفعہ. تو خواب تو کسی کو بھی آ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب، یہ بلندی کب آئی؟ جب آپ تھک کے چور ہو گئے. 10 دن کے اندر 2 آصرف اللہ نے اٹھا لیا. حضرت ابو طالب باہر تھے، حضرت خدیجہ اندر تھی. 10 دن کے وقفے سے دونوں فوت ہو گئے. تو آپ ٹوٹ گئے اور بکھر گئے. ابو لہب نے پہلے کہا کہ میں اب تیرا کفالت کروں گا. تو ابو جہل نے کہا تو کرے گا کفالت، جو محمد کا قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب. تو اس کا میٹر گھوم گیا. اس نے حرم میں اعلان کیا بنو ہاشم کی کوئی کفالت نہیں ہے محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، جو مرضی کرو. اس کے بعد وہ اوجڑیاں ڈالی گئیں اور گردن میں کپڑا لپیٹ کے اس کو مروڑا گیا اور گھسیٹے گئے، تھپڑ پڑے. یہ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد ہوا ہے. وہ پہلے رکاوٹ تھے. تو جب آپ بے بس ہو گئے تو آپ نے طائف کا سفر کیا. طائف کے سفر میں جو پتھر پڑے، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، وہ پرانا طائف ہے. وہاں مجھے لے گئے کہ کتنے 3 میل آپ دوڑتے رہے اور پتھر پڑتے رہے. جب آپ مکہ واپس پہنچے تو آپ اس قدر کفار کی وہاں مطلب ان کا ایسا خوف چھایا ہوا تھا کہ آپ مکے میں داخل نہیں ہوئے. آپ نے سہیل ابن عمر کو پیغام بھیجا مجھے پناہ دو، تمہاری پناہ میں مکے میں آئی. اسباب کی دنیا ہے، نبی بھی اسباب اختیار کرتے ہیں. اگر آپ چلے بھی جاتے کوئی روکنے والا نہ ہوتا. اسے کہا میں نہیں دیتا. پھر آپ نے اخنس بن شریک سے کہا کہ مجھے پناہ دو. اس نے کہا میں نہیں دیتا. پھر آپ نے صفوان بن امیہ کو پیغام دیا، اس نے بھی انکار کر دیا. پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام دیا. تو مطعم بن عدی اپنے بیٹوں کو لے کر آیا اور آپ کو تلواروں کے سائے میں حرم شریف لایا. کہا کہ آج کے بعد میری پناہ میں ہیں، کوئی ان پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا. ابو جہل نے پوچھا تم اپنے مذہب پر ہو یا محمد کے مذہب پر؟ کہ نہیں میں اپنے مذہب پر ہوں، اپنے دین پر ہوں. کہ ٹھیک ہے پھر ہم اس کی رعایت کریں گے. اس واقعے کے بعد معراج کا واقعہ ہوا کہ جب آپ ٹوٹ گئے اور پس گئے. الا منتقلون، کیا درد ہے ان الفاظ. الا منتقلون، یا اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا. جو طائف کے بعد کی دعا ہے، اشکو الیک طوف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس. یہ حوانی علی الناس میں جو پکار اور فریاد ہے پہاڑوں کو پگھلا دے. یا اللہ تو نے مجھے لوگوں کے سامنے بے بس کر دیا، پتھر مار مار انہوں نے میرا یہ حال کر دیا.
इला मन तकिलनी, किसके हवाले तूने कर दिया। इसके बाद फिर अल्लाह ताला का निज़ाम चला, चलिए या रसूल अल्लाह, अल्लाह मुलाकात के लिए बुला रहे। अस्रा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा। तुम्हें भी अगर मेराज चाहिए तो नमाज मिली हुई है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन एक आम मकूला है। नमाज को खूबसूरत बना लो तो अल्लाह मेराज का जायका नसीब फरमाएगा। तो आप हज़रत उम्मे हानी के घर में थे, वहाँ से आपको हतीम ले जाया गया और 2 थाल थे सोने के, एक में जमजम का पानी था और एक में नूर था। तो जिब्रील ने ऐसे करके हाथ फेरा और आपका सीना चाक हो गया और आपका दिल निकाल के बाहर ले लिया। और आप देख, मेरा भाई दिल का डॉक्टर है, तो इतना हसास ऑपरेशन होता है उसका, वो दिल निकालते नहीं, दिल वहीं होता है और उसको पूरी एक मशीन के साथ मसनूई सांस दिया जाता है। वो मशीन बंद हो जाए आदमी मर जाता है, लेकिन जिब्रील ने दिल खींच के बाहर निकाल दिया, फिर उसको 2 टुकड़े कर दिया, फिर उसको जमजम के पानी से धोया और फिर उसमें वो जो नूर लाए थे वो सारा उसके अंदर भरा, फिर उसको ऐसे किया तो वो बंद हो गया, फिर अपनी जगह पर रखा तो रगें आके जुड़ गई अपने आप। सुभान फ़अालुल लिमा युरीद, तेरा रब जो चाहे कर दे। और फिर ऐसे हाथ फेरा, यहाँ से लेकर यहाँ नाफ से नीचे तक चीरा था दिल को, पेट को भी धोया, पेट को भी धोया और दिल को भी धोया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पेट को चाक किया, पेट को काटा और कोई निशान नहीं था। जब जिब्रील ने हाथ फेरा तो वैसे को वैसा था। फिर एक सवारी जो खच्चर से छोटी, गधे से बड़ी, बुर्राक, उस पर आपको बाहर वो खड़ी थी, सवार कराया गया और आपने फरमाया मुझे जिब्रील, वहाँ जब उस पर सवार हुआ तो वो कूदने लगा, तो जिब्रील ने कहा तेरी पुश्त पे इनसे अफजल हस्ती आज तक नहीं सवार हुई, ये खातमुल अंबिया हैं। तो एकदम वो पसीना पसीना हो गया। फिर वहाँ से आपको लेकर मदीना आए, का उतरिए 2 नफल पढ़िए, यह आपकी हिजरत की जगह है। फिर वहाँ से आपको ले गए कोहे तूर पर, यह तूर सीना है जहाँ मूसा से अल्लाह बात करते थे, 2 नफल पढ़िए। फिर बैतुल लहम ले गए, हज़रत ईसा की जाए पैदाइश, कि ये ईसा की जाए पैदाइश है। फिर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजरेगा, मैंने देखा वो कब्र में नमाज अदा फरमा रहे थे। फिर उसके बाद आपको बैतुल मक़दिस लाया गया। अब ये वाक़या दोनों तरह की रिवायत है, पहले पेश आया या आपके उतरने के बाद पेश आया, कि सारे अरवाह अंबिया जमा थी उस दिन। वो तो माबद ही था, मस्जिद तो हमें मिली, पहले मस्जिद तो थी, किसी उम्मत को मस्जिद नहीं मिली, इबादतगाह। वो इबादतगाह का दरवाज़ा बंद करने लगा, खादिम तो बंद नहीं हो रहा था, जो पूरा जोर लगाया नहीं बंद हुआ। तो उसने मिस्त्री बुलाया, तो उन्होंने कहा इसकी जो ऊपर वाली ऐसे डॉट होती थी, अब तो लोहा डाल देते ना, तो वो इस तरह करके डॉट डालते थे, वो नीचे आ गई, ये दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा। तो जो माबद का पादरी था उसने कहा डॉट नीचे नहीं आई, आज आखिरी नबी के आने का दिन है, ये उनके इस्तकबाल में दरवाज़ा खुला रहेगा। हालांकि आपको दरवाजे की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये अल्लाह ताला ने आपको ये कराम दिया। जहाँ अंबिया सवारी बांधते थे वहाँ अपने बुर्राक को बांधा, अंदर तशरीफ़ ले गए, सारे अंबिया की अरवाह जमा थी। तो आप जिब्रील ने आपको आगे खड़ा करके नमाज पढ़वाई और इस बात पर मोहर लगाई कि आप नबीउल अंबिया हैं। अब नबियों के भी नबी हैं, पिछलों के भी नबी हैं और अगलों के भी आप नबी हैं, और आप आखिरी हैं, आपके बाद कोई नहीं। फिर उसके बाद जब आपका आसमान का सफ़र शुरू हुआ तो बुर्राक पे नहीं हुआ, न जिब्रील ने आपको उठाया, न कंधों पे बिठाया, न परों पे बिठाया, अल्लाह अपनी कुदरत से आपको लेकर गया पहले आसमान पर। देखो बच्चों, हर इंसान चाहता है मुझे इज्जत मिले, बुलंदी मिले, नाम हो, शोहरत हो, और जरिया बनाता है सिर्फ पैसे को। लोग सियासत में आते हैं कि हमारा नाम होगा,
وہ ایسے بے نام ہوتے ہیں کہ اگلا نام بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ اس واقعہ سے بتا رہا ہے اگر بلندی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، نیک نامی، شہرت سے مراد یہ برے معنی میں نہ جائے، نیک نامی تو ہر ایک کی طلب ہے، چاہتے ہو، اور دنیا میں بھی اپنی مقام اور وقار کو پیدا کرنا چاہتے ہو تو اپنا آپ کو اللہ کے سپرد کر دو اور اللہ کے نبی کے سپرد کر دو، تمہیں بلندیاں ملتی چلی جائیں گی۔ لیکن جب قوم اس حال پہ پہنچی ہو کہ سود کے بغیر تجارت نہیں، جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں، تو پھر ذلت اور پستی کے سوا اور کیا ملے گا؟ پہلے آسمان پر گئے تو دستک دی، کسی کے پاس جانے کا، کسی بڑے کے پاس جانے کا ادب بھی بتایا گیا۔ اللہ نے بلایا ہے اور ساری کائنات میں سب سے محبوب ترین کو بلایا ہے، دروازہ بند ہے، دستک دی، اندر سے دربان بولا، من کا جبریل، من معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ارسل الیہ، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ پتہ ہے فرشتوں کو بلایا گیا ہے، تمہیں آداب زندگی سکھا رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیتی ہیں، نہ ہو تو زندگی مشکل ہو جاتی۔ اس لیے میں نے وہ کتاب شروع کروائی ہے، کیف عاملہم، کہ آپ کو پتہ چلے زندگی کیسے گزارنا۔ ارسل الیہ، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ قال نعم، تو پھر انہوں نے دروازہ کھولا، مرحبا برسول اللہ۔ تو آگے آدم علیہ السلام کھڑے تھے، ان کا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، آدم علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پھر وہاں سے اوپر چلے تو آگے پھر دروازہ بند ہے، دستک دی جبریل نے، کا من کا جبریل، من معک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هل ارسل الیہ، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کبھی کوئی تمہیں ملنے سے انکار کر دے تو یہ نہ کہنا بڑا متکبر ہے، اس حدیث کو یاد کرنا۔ سب کو پتہ ہے کہ آج آپ کی آمد ہے، هل ارسل الیہ، بلایا گیا؟ قال نعم، ففتح الباب، دروازہ کھولا تو آگے یحییٰ بن زکریا اور عیسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا بالنبی الصالح۔ تو سب نے، دونوں نے استقبال کیا۔ پھر اس کے بعد آپ تیسرے آسمان پر گئے، تیسرے آسمان کا دروازہ پھر بنا، پھر وہی بات دہرائی گئی، دروازہ کھلا، من جبریل، من معک محمد، هل ارسل الیہ؟ نعم، ففتح الباب۔ آگے گئے تو آگے یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کا مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا بالنبی الصالح۔ آپ نے کہا میں نے یوسف کو دیکھا، اوتی شطر الحسن، ساری کائنات کا حسن اکٹھا کیا جائے تو 1/2 پورے کا پورا یوسف کے پاس تھا۔ پتہ نہیں اللہ نے کیا شکل بنائی ہوگی، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد چوتھے آسمان کی طرف بڑھے تو وہاں بھی یہی بات دہرائی گئی، من معک، هل ارسل الیہ۔ پھر دروازہ کھلا تو ادریس علیہ السلام، وہاں ایک لشکر گزر رہا تھا، آپ نے ادھر دیکھا تو نظر نہیں آیا کہ کہاں اس کا سرا ہے، ادھر دیکھا تو نظر نہیں آیا کہاں اس کا سرا ہے۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ اللہ کے لشکر ہیں، میں جب سے وہی لے کر آ رہا ہوں اور جا رہا ہوں، میں آج تک اس کی ابتدا انتہا کو نہیں دیکھ پایا۔ پھر انہوں نے کہا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آیت ان کو پڑھ کے سنائی۔ پھر وہاں سے 5ویں آسمان پر چڑھے، پھر وہی من معک، هل ارسل الیہ۔ ہر دفعہ اجازت لی جا رہی ہے، ہر دفعہ۔ دروازہ کھلا، آگے ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر گئے 6 آسمان پر، تو پھر وہی سوال جواب، دروازہ کھلا تو آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے مل کر جب چلے تو وہ رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ نوجوان میرے بعد آیا ہے لیکن اس کی امت جتنی جنت میں داخل ہوگی نا وہ سب سے زیادہ ہوگی، میری امت اتنی جنت میں نہیں جائے گی جتنی ان کی امت جنت میں جائے گی، مجھے اس پہ رونا آیا۔ پھر اس سے اوپر گئے تو 7ویں آسمان پر
پھر وہی سوال جواب ہوئے، اور اس کے بعد دروازہ کھلا تو ابراہیم علیہ السلام یا آدم علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے آ گئے، یا پھر ابراہیم علیہ السلام سفید داڑھی لمبی، تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کے دادا ہیں ابراہیم، سلام کیجیے۔ جبریل نے کہا سلام کیجیے۔ تو آپ نے ان کو سلام کیا، آپ نے ان کو گلے لگایا، ماتھا چوما۔ کسی نبی نے یہ کام نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ماتھا چوما، گلے لگایا۔ کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب آگے چلے تو کہا یا رسول اللہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیں۔ ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں۔ ایک بات غور کرو، صحابہ نہیں کہا کہ اپنے صحابہ کو میرا سلام کہہ دینا، ورنہ پھر ہم تو نکل جاتے۔ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، تو قیامت تک جتنے اہل ایمان آئیں گے سب کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا سلام ہے۔ اس کے بعد آپ آگے چلے تو سدرۃ المنتہا پر آئے۔ منتہا ہے جہاں مخلوق کی حد ہو جاتی ہے اور آگے لا مکان شروع ہو جاتا ہے۔ ساتویں آسمان پر بیت اللہ، بیت المعمور جسے کہتے ہیں، جس پر ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں طواف ہو رہا ہے، طواف ہو رہا ہے۔ روزانہ اس میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، پھر جب وہ چلے جاتے ہیں تو قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آتی، اور کم از کم کائنات کو بنے 25 ارب سال ہو چکے ہیں، جو سائنسدان کہتے ہیں۔ اسی کو مان لیا جائے تو اندازہ لگا لو، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ تو سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے اس پر اللہ کے انوار کی بارش ہو رہی تھی، بارش ہو رہی تھی، اور وہ آخری مقام تھا۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے آگے جو جائے گا راکھ ہو جائے گا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ تو بخاری شریف کی روایت تو یہیں تک ہے، سدرۃ المنتہا تک۔ اب اس میں آگے علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء جو ہمارے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہوا، اور دل بھی کہتا ہے اتنی دور بلایا تو دیدار تو کروایا ہی ہوگا، چونکہ ایک صحیح روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ نے اللہ کو دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی صحیح روایت ہے، وہ انکار کرتی ہیں، نہیں دیکھا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ دل کا وجدان یہ کہتا ہے، اور روایات صحابہ میں بھی بعض اس کے قائل ہیں کہ ملاقات ہوئی، بعض اس کے قائل ہیں ملاقات نہیں ہوئی۔ آگے پھر بڑے بڑے کبار محدثین ائمہ کے اندر دونوں قول چلتے ہیں، تو کسی ایک پہ ضد نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری بات یہ ہوگی کہ جو اپنے دل کو لگ گیا اس کے اوپر پورا زور لگا دینا، دوسرے کی نفی کر دینا۔ جس چیز کا مجھ سے مواخذہ ہی نہیں، سوال ہی نہیں، تو اس پر میں جنگ کا بازار گرم کرتا ہوں۔ تو سدرۃ المنتہا سے آگے یعنی میرا دل کہتا ہے کہ زیارت ہوئی، ملاقات ہوئی، اور کیا باتیں ہوئیں اللہ جانتا ہے۔ یہ ایک حدیث مجھے یاد ہے کہ آپ نے کہا یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وعلمت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح واحیت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی۔ یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، سلیمان کے لیے ہوا نرم کی، وعلمت لداود الحدید، اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تازی کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے۔ فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو خبر نہیں میں نے آپ کو جو دیا ہے کسی کو بھی نہیں دیا۔ کیا دیا ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، جب بھی میرا نام آئے گا آپ کا نام میرے نام کے ساتھ آئے گا، سنگ سنگ چلے گا تیرا نام، ساتھ ساتھ چلے گا تیرا نام، رہے گا میرا نام، رہے گا تیرا نام، باقی سب فنا۔ تو میرے محبوب آپ کو سب سے اعلیٰ چیز دی۔ پھر اس سب میں ہم نے جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی۔ جنت 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے، 7واں آسمان ہے اس کی بنیاد،
बुनियाद है, लेकिन वो फिर सातवें आसमान से बाहर निकल गई है। कितनी बाहर निकली है कोई हिसाब किताब कोई नहीं। फिर ऊपर चढ़ती है और उसकी जो छत है वो अल्लाह का अर्श है। जन्नतुल फिरदौस जो सबसे आला जन्नत है उसकी डायरेक्ट छत है अल्लाह का अर्श। आसमान हम सब के लिए छत है, लेकिन ये मस्जिद की छत इस वक्त हमारी करीब तरीन छत है। सारी जन्नत की छत अल्लाह का अर्श है, वो है, उनको नजर आएगा। लेकिन जो जन्नतुल फिरदौस के वासी होंगे उनके लिए इसकी तरह होगा अल्लाह का अर्श। और जितना अल्लाह ने अर्श को डिज़ाइन किया है, एक हदीस में आता है, इतना किसी शय को भी डिज़ाइन नहीं की अपनी मखलूक, उसको इतना खूबसूरत बनाया है, इतना किसी चीज़ को भी नहीं बनाया। तो आपने जन्नत की नेमतों को देखा। अब लोग तर्जुमा करते हो तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, उनके नीचे नहरें बहती हैं। नहर से तस्वर छोटा आता है। अरबी में नहर दरिया को कहते हैं। एक मुहावरा बन गया कि हम कहते हैं नहरें बहती हैं। नहर अरबी में दरिया है, बाहर समंदर है। तो आपने दूध की नहर दरिया देखा, शहद का देखा, शराब का देखा, पानी का देखा। वो एक फिरदौस में एक बड़ा हौज है जिससे वो चारों नहरें निकल रही हैं। अगर इस दुनिया को उठा के किसी एक नहर में फेंक दिया जाए तो ऐसा लगेगा जैसे छोटा सा कंकर किसी दरिया में डाल दिया हो, ये दुनिया उसमें ऐसे गायब हो जाएगी। और फिर अल्लाह ताला ने उसको भर दिया है। फिर एक चश्मा तस्नीम आपने मिजाजुहु मिन तस्नीम ऐन यशरबु बिहल मुक़र्रबून। तस्नीम सनाम से है। सनाम ऊंट की कोहान को कहते हैं कि वो ऐसे ऐसे चलता है, चश्मे यूं चलते हैं, वो यूं यूं चलता है, ऐसे कोहान बनाता है। और वो जमीन पे नहीं बह रहा, हवा में बह रहा है, हवा में। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर फ़अालुन लिमा युरीद यफ़अलु मा यशा ला युसअलु अम्मा यफ़अल व हुम युसअलून। उसकी ताकत को चैलेंज हो सकता है। तो ऐसे फिजा में है, वो जन्नत की फिजा में बहता है। वो जन्नत का सबसे आला चश्मा है। तो आपने ये सारे जन्नत के मनाजिर देखे, जन्नत की नेमतों को देखा, फिर जन्नत के फरिश्ते को देखा, बड़ा खूबसूरत, बड़ा मुस्तबशिर, रौनक वाला चेहरा। का ये कौन है? का ये जन्नत का फरिश्ता है रिजवान, जो GM है, जनरल मैनेजर ऑफ जन्नत, वो रिजवान है। और फिर आपने जहन्नम के फरिश्ते को देखा, मालिक ये करके बैठा है। आपने कहा ये कौन है? का ये जहन्नम का GM है, मालिक। फिर आपने बहुत बड़ा फरिश्ता देखा। आपने कहा ये कौन है? का ये इसराफील है, जो लोगों की रूहों को खींचता है। मलकुल मौत को भी देखा, सारे फरिश्तों को देखा। फिर जहन्नुम को देखा, जहन्नुम के अजाब देखे, वो बड़े खौफनाक। कुछ लोगों को देखा जिनके जिस्म इंसानी है, चेहरा सूअर का है, चेहरा सूअर का है, और उनके मुंह से जो खाते हैं आग बन के निकलता है। हमने कहा ये कौन है? का जो यतीमों का माल हड़प कर जाता था, जो यतीम हो गया, कोई वारिस नहीं, उसकी जायदाद पे कब्जा कर ले। ऐसे बहुत सारे अजाब की शक्लें देखी, वो मैं नहीं दोहराता हूँ। फिर उसके बाद आप वापस से तशरीफ लाए और अपने घर पहुँचे तो बिस्तर गरम, दरवाज़ा खुला हुआ, कायनात को रोक दिया अल्लाह ने। कहीं गाड़ी रोक दें तो घंटा खड़ी रहे तो सफ़र तो नहीं होता। अल्लाह ने क्या किया पता कोई नहीं है। एक साइंसी बात है, रोशनी की रफ्तार से के बराबर हो जाओ तो टाइम पीछे चला जाता है, टाइम रुक जाता है। और बाकी कुन फयकून है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूला लहु कुन फयकून फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। अब वापस तशरीफ लाए और आपने हज़रत खदीजा से कहा कि मैंने रात को ये देखा है। तो मैं बताना चाहता हूँ भाई रसूलुल्लाह, पहले आपके इतने मुखालिफ हैं और आपकी बातें नहीं मान रहे। ये सुनकर तो वो और मजाक उड़ाएंगे। क्या नहीं, जब अल्लाह की तरफ से तो मुझे बताना है। तो आपने हरम में आके ऐलान किया तो एक हलचल मच गई और खलबली मच गई।
اور سورے ہنس کے پاگل ہو گئے. تو ایک آدمی اٹھا وہاں سے بھاگا ابو بکر اگر کوئی آدمی کہے راتوں رات آسمان پہ گیا, آسمان سے واپس آیا, بیت المقدس گیا, بیت المقدس سے واپس آیا, تم مانو گے؟ تو ابو بکر نے کہا کہنے والا کون ہے؟ کہا تیرا دوست کا. پھر میں مانتا ہوں جو کہا ہے سچ. اس پر آپ نے فرمایا لکل امت صدیق و صدیق امتی ابو بکر. ہر امت کا ایک صدیق ہے اور میری امت کا صدیق ابو بکر ہے. غار ثور میں جب آپ داخل ہوئے پہنچے تو ابو بکر نے آپ کو باہر بٹھا دیا اور اندر گئے, سارے سوراخ بند کیے, کپڑا پھاڑ کے ٹٹول کے اندھیرا تھا. 27 کی رات تھی, 27 سفر کی رات تھی, اندھیرا شب جمعہ تھی. تو کچھ جب سوراخ باقی رہ گئے تو پھر کرتا اتارا, پہلے پگڑی اتاری پھاڑی, پھر کرتا اتار کے پھاڑا, سارے بند کر کے دیکھ کے ایک سوراخ تھا جس میں سانپ تھا. مرحبا بک یا رسول اللہ. اب جب آپ اندر آئے تو اندھیرے میں آپ کو پتہ نہیں چلا کہ ابو بکر کا نہ کرتا ہے اور نہ پگڑی ہے. جب تھوڑی سی صبح صادق کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ نہ کرتا نہ پگڑی. کا ابو بکر تیرا کرتا تیری پگڑی؟ کہ یا رسول اللہ یہ سارے سوراخ تھے, مجھے ڈر لگا کوئی چیز آپ کو نقصان نہ پہنچا. نقصان پہنچانے والا تو وہاں تھا جہاں انہوں نے ہڈی رکھی ہوئی تھی, تو اس لیے میں نے یہ کیا. تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے. تو اس وقت جبریل آئے, یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ابو بکر سے راضی ہو گئے اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا. یہ اعزاز صرف ابو بکر کو حاصل ہے. معراج کے سفر میں جو پیغام ہے بیٹا وہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی عزتیں اگر سمیٹنی ہیں تو کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے. السلام علیکم. آپ نے مولانا طارق جمیل کا یہ پیارا سا بیان سماعت فرمایا. مزید ایسے بیان سننے کے لیے ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں. نیکی کی بات سنتے رہیں, شیئر کرتے رہیں, جو صدقہ جاریہ جو نسل کو سنوار دیتا ہے. جزاک اللہ خیرہ.